گواہی دے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 120۔ حضرت علی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہمارے بھائی بن اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں، اور وہ اللہ سبحانہ کی کتاب پر سمجھوتے کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلو خلاصی کی جائے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کینہ و عناد ہے، اس کی ابتدا شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و پشیمانی ہے، لہذا تم اپنے رویے پر ٹھہرے رہو اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اپنے دانتوں کو کھینچ لو، اور اس چلانے والے کی طرف دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر لبیک کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا، اور اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے تو ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن جب تحکیم کی صورت انجام پا گئی تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ہی اس پر رضامند تھے۔ خدا کی قسم، اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا، اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک کا گناہ عائد کرتا۔ قسم بخدا، اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی حق پرست ہوں، جس کی پیروی کی جانی چاہیے، اور کتاب خدا میرے ساتھ ہے، اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار تھے، لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا، اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی، اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر اب ہم کو ان لوگوں سے کہ جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، کجی، شبہات، غلط سلط تعویلات داخل ہو گئے ہیں۔ تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو باقی ماندہ لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں، متصل ہوں، تو ہم اسی کے خواہش مند رہیں گے، اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں۔